अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ अल हसीबी नेटवर्क पर, और इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 11 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहला हिस्सा कवायद के साथ, क्योंकि कवायद उसी में थे और उन्हीं कवायद को यहाँ कंटिन्यू किया जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था, ख़ास कर कवायद जो सबक नंबर 11 के हैं वो हमज़ा साकिना को पढ़ने का तरीका है कि हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं, और हुर्फ़े कलकला को पढ़ने का तरीका है। हुर्फ़े कलकला 5 होते हैं, क़ाफ़, क़्वा, बा, जीम, दाल। यहाँ आप देख सकते हैं जो रेड कलर में लिखे हुए हैं वो हर्फ़े कलकला है। क्योंकि पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबक नंबर 11 का पार्ट 1 आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज ये पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट 2 शुरू करते हैं, जो कि इसकी एक्सरसाइज यानी मश्क पर मुश्तमिल है। मेरे साथ पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़, लाम, पेश कुल, हमज़ा, नून, ज़ेर इन, आइन, नून, ज़बर अन, मीम, नून, ज़बर मन, बा, लाम, ज़बर बल। अच्छा, इस लाइन में फ़र्क क्या है? इससे पहले हमने जहाँ भी जज़म पढ़ा है तो उससे पहले हमने हमज़ा के साथ पढ़ा है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने पार्ट 1 में पढ़ा, जो कि सबक नंबर 11 का शुरू का हिस्सा था। वहाँ हमने सब हमज़ा के साथ, पहले हमज़ा आता था, फिर अगले लेटर पे जज़म। यहाँ पे अब हर हर्फ पर जज़म होगा, और उससे पहले हर तरह का हर्फ यूज़ होगा। बा भी आएगा, ता भी, काफ भी, आइन भी, मीम भी। तो ये उसी की थोड़ी सी मश्क है यहाँ तक 2 लाइनों में, और आगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेटर्स बने हुए हैं, कल में बने हुए हैं। तो इसी तरह ये अगली लाइन पढ़ते हैं हम। लाम, मीम, ज़बर लम, काफ, मीम, पेश कुम, हा, मीम, पेश हुम, दाल, क़ाफ, पेश ज़ुक़। यहाँ हर्फ़ कलकला है और साकिन है, तो कलकला खूब जाहिर होगा, आवाज़ गूंजती हुई निकलेगी, जैसे ज़ुक़। क़ाफ, दाल, ज़बर, क़द। दाल भी हर्फ़ कलकला है, साकिन है, गूंजती हुई आवाज़ निकलेगी। अब ज़रा इन 2 लाइनों को हम रवा पढ़ते हैं। मेरे साथ कहिए, कुल। दोबारा से कहिए, कुल। यहाँ पे आपने आवाज़ को अपनी नहीं हिलाना, यहाँ पे आपने जो है कलकला नहीं करना, क्योंकि लाम है, सिंपल लेटर है, कलकला लेटर है। तो यहाँ पे आवाज़ आखिर में कुल कुल इस तरह नहीं करें, सिंपल इसको पढ़ें। कुल, इन, अन, मन, बल, लम, कुम, हुम, ज़ुक़। यहाँ की आवाज़ को हिलाना है, थोड़ा सा मूव करना है, बाकी इससे पहले किसी लेटर में आपने नहीं। ज़ुक़, क़द। आगे पढ़ते हैं। हमज़ा, स्वाद, ज़ेर इस, त्वा, ज़बर त्वा, इस त्वा, बा, रा, ज़ेर बिर, इस त्वाबिर। दोबारा, इस त्वाबिर, मीम, सीन, पेश मुस, ता, ज़बर ता, मुस्ता, त्वा, रा, ज़बर तर, मुस्तातर। यहाँ एक बात का और ख़ास ख्याल रखें, जो हर्फ बारीक पढ़े जाने वाले हैं, जैसे मीम, सीन और ये ता, उन्हें बारीक पढ़ें, और जो मोटे पढ़े जाने वाले हैं उन्हें मोटा पढ़ें। जैसे त्वा और रा यहाँ पे मोटा पढ़ा जाएगा, मुस्तातर। ठीक है, आगे पढ़ें। फा, गैन, ज़बर, फग। अब यहाँ देखें, हमने इस अलिफ को नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि अलिफ के बाद जो हर्फ है, अलिफ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अलिफ के बाद वाले हर्फ पर जज़म आ रहा है।
تو جزم چونکہ پہلے ملا کر پڑھنے والا حرف ہے اور لازمی پہلے والے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں ہم الف کو چھوڑ کر ڈائریکٹ فا کو غین کے ساتھ ملا دیں گے. جیسے فا غین زبر فغ، فا را زیر فر، فغ فر، دوبارہ کہیں فغ فر. حمزہ عین زبر آ، دوبارہ پڑھیں. پہلی آواز حمزہ کی آئے گی اور دوسری آواز عین کی. حمزہ عین زبر آ، یا نون پیش یون، اعین. یہاں بھی حمزہ عین زبر آ، نون الف زبر نا، اعنا با دو زبر بن، اعنابن. زا جیم زبر زج، جیم بھی حرف قلقلہ ہے، قلقلہ ظاہر کر کے پڑھیں گے. زج را زبر را، زج را. تا دو پیش تن، زجراتن، دوبارہ کہیں زجراتن. نون تو پیش نوتو، نوتو، دوبارہ قلقلہ کریں نوتو. فا زبر فا، نوتو فا، نوتو فا. تا دو زیر تن، نوتو فاتن. میم دال پیش مد، ہا زیر ہی مد ہی. نون واو پیش نون، مد ہی نون. نون زبرنا مد ہی نونا. حمزہ با زبر اب، اب، دوبارہ کہیں اس کو اب. واو الف زبر وا، اب وا. با دو زبر بن، اب وابن. فا فا زبر فف، را قاف پیش رقو، فف رقو. فف رقو نہیں، فا پر قلقلہ نہیں کریں، یہاں فا پر قلقلہ نہیں ہوگا، یہ سمپل ساکن لڑکا ہے، یہاں آواز آپ موو نہیں کریں آخر میں. فف رقو، دوبارہ سے فف رقو. اب یہ جو آخر والی لائن ہے اس کو ہم رواں پڑھیں گے کیونکہ اس لائن میں ہر کلمے میں حرف قلقلہ یوز ہوا ہے. زجراتن، دوبارہ زجراتن. نطفاتن، مدہنون. ابوابا. فف رقو، رقو، فف رقو. فف پہ ہم نے قلقلہ نہیں کرنا، رقو پہ کرنا. فف رقو. ٹھیک ہے، اسی طرح اگلے صفحے پر چلتے ہیں. اس لائن کو ہم رواں پڑھتے ہیں. یقرد، دوبارہ کہیں یقرد. ضاد پہ بالکل آواز نہیں لائیں، یہاں بالکل اسٹاپ کر دیں، یہاں پہ ہم نے قلقلہ نہیں کرنا. یقرد. یغنی، یغنی. تجری، تجری. اچھا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس یا پہ کون سا قاعدہ لگے. یہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو یا کون سی یا ہوگی؟ یہ یا لین ہوگی یا پھر یا مدہ ہوگی؟ جمعن، دوبارہ جمعن. جمعن نہیں کریں، جمع اس طرح نہیں کریں، یہ میم پر آپ قلقلہ کریں، میم پہ آپ نے آواز نہیں موو کرنی. دوبارہ پڑھیں جمعن. ٹھیک ہے، آگے فتحن، فتحن. نیکسٹ لائن کو ہم
جو کریں گے کیونکہ یہاں ایک بہت ہی ضروری پوائنٹ ہے، یہاں یہ جو واو بنا ہوا ہے حمزہ کے ساتھ اس کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اس سبق کے قوانین میں ایک اہم ترین قانون یہ بھی تھا کہ حمزہ ساکن کو کیسے پڑھنا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ اس سبق میں حمزہ ساکن ابھی آئے گا۔ تو اس کو ہجو کریں گے، کس طرح کریں گے؟ میم حمزہ پیش مو، جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا پیچھے قواعد میں کہ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں، تو کیسے؟ میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، مو می، نون یا زیر نی، مؤمنی، نون زبرنا، مؤمنین۔ اسی طرح یہاں پہ بھی واو نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا۔ کس طرح؟ میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، مؤمی، نون واو پیش نو، مؤمنو، نون زبرنا، مؤمنون۔ یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، جھٹکا دے کے پڑھیں یا کو، یا کے ساتھ حمزہ ہے تو یا کو جھٹکا دیں گے، یو می، جی یو می، نون واو پیش نو، یو مینو، نون زبرنا، یو مینون۔ میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا، مو صا، دال زبر دا، مو صادا، تا دو پیش تن، مو صاداتن، دوبارہ کہیں مو صاداتن۔ حمزہ قاف زیر اقو، قاف پہ قلقلہ، اقو، را حمزہ زبر را، اقرا، قاف پہ قلقلہ کریں اور را کو جرک یعنی جھٹکا دے کر پڑھیں، اقرا، ٹھیک ہے۔ شین حمزہ زبر شا، اب یہ حرف بظاہر دیکھنے میں تو الف ہے لیکن الف نہیں ہوگا، کیونکہ الف پہ صرف زبر نہیں جزم بھی آ جائے یا کوئی بھی حرکت الف پر آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے، اور یہاں یہ حمزہ ہوگا، حمزہ ساکن ہوگا، اس نے جھٹکا دے کر بھی پڑھیں گے۔ کیسے؟ شین حمزہ زبر شا، نون دو پیش نون، شأنن، دوبارہ کہیں شأنن۔ کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن۔ با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا۔ یا زبر یا، شین حمزہ زبر شا، یشا، نون زبرنا، شین حمزہ زبر شا، نشا۔ اب ہم یہ دو لائن جہاں حمزہ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں یہ ہم رواں پڑھتے ہیں، میرے ساتھ کہیے، مؤمنین، حمزہ کو جھٹکا دے کر حمزہ ساکن کو، مؤمنین، مؤمنون، یؤمنون، مؤصدۃ، اقرأ، اقرأ، جھٹکا بھی دینا حمزہ ساکن کو، لیکن اس سے پہلے جو قلقلہ حرف آ رہا ہے اس میں قلقلہ بھی ظاہر کرنا ہے۔ اقرأ، شأن، کأسا، بئس، یشأ، نشأ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حمزہ تا زیر اذ، میم دو پیش من، اثم، یا با زبر یب،
یب ہا تا زبر حق یب حق پا میں سیٹی نہیں نکالے دوبارہ سے پڑھیں یب حق حمزہ حا زبر اح یا الف زبر یا احیا یہ الف مدہ ہوگا اس کو بھی ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے احیا حمزہ خا پیش اخ را کھڑا زبر را اخرا حمزہ ذال زیر اذ ہا با زبر حب اذهب حمزہ شین پیش اش دال دال پیش دود اش دود حمزہ را زیر ار کاف با زبر کب ارکب حا پیش حو شین زیر شی حوشی را تا زبر رد حشیرت نون پیش نو شین زیر شی نوشی را تا زبر رد نشیرت حمزہ حا زبر اح ضاد زبر ضا احضا را تا زبر رد احضرت اچھا اس کے بعد والی لائن میں اگر آپ غور کریں تو صرف اس پوائنٹ کے علاوہ یہاں سے لے کے یہاں تک کہیں بھی جو دو اس سبق کے اہم ترین اصول ہیں حرف قلقلہ اور حمزہ ساکن دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے یہاں پہ ایک بات پہ اور غور کریں ہر کلمے میں آخری حرف عمومی طور پر ساکن ہے کیوں جیسے یہاں تا ہے یہاں یہاں میم ہے اور یہ ایسے حرف ہیں جنہیں ہم عموماً پڑھتے ہیں تو ہم قلقلہ کر دیتے ہیں جیسے تومی ست یہ نارمل طریقہ ہے اگر ہم اس کو جلدی میں پڑھیں تومی ست بھی کر سکتے ہیں بینا کم بھی کر سکتے ہیں تو یہاں اس کو ہم رواں پڑھیں گے اور یہاں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں پہ آپ سے اضافی قلقلہ نہ ہو تومی ست دوبارہ سے پڑھیں یہاں توجہ دیں تومی ست فوریجت نصیفت یظلمون اب دیکھیں ضا پہ آواز ہل گئی ہلکی سی یوز کر دیا یہاں بھی آواز نہیں ہلانا یہاں بھی قلقلہ نہیں کرنا یظلمون دوبارہ سے تھوڑا تیز پڑھیے گا یظلمون یظہر یظہر اصبر پھر سے اصبر بینکم اب اس کو بینکم بھی نہیں کرنا بینکم بھی نہیں کرنا بلکہ کیا بینکم بینہم فضلک اگر اس کو آپ بے دہانی میں فضلک بھی پڑھ سکتے ہیں دعات کو دال بنا سکتے ہیں تو یہاں دعات اور دال کا بھی فرق واضح کرنا ہے قلقلہ اور غیر قلقلہ کا بھی فرق واضح کر کے پڑھنا ہے فضلک علیہم علیہم دوبارہ علیہم اعمالہم اعمالکم ایدیہم یستبدل یہاں با پر قلقلہ کرنا ہے یستبدل یستفتحون یہاں پر یہ سبق نمبر 11 ہمارا مکمل ہوا امید ہے یہ سبق آپ کے لیے مفید رہا ہوگا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی سبق نمبر 12 جس کے قواعد اہم ترین ہیں اور نون ساکن اور تنوین کے متعلق ہوں گے اگلی ویڈیو میں اس سبق کو پڑھنا سیکھیں گے جب تک اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی